السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظریاتی جنگ اس دور کے یہود و نصارہ نے لڑی، اور جس طریقے سے انہوں نے نظریاتی جنگ لڑی، بعینی ہی آج بھی یورپ اور مغرب انہی طریقوں سے نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کو نظریات کے اندر شکست دے رہا ہے۔ نظریاتی جنگ فکری یلغار کر رہا ہے اسلام پر، اور مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، اور مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں رہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، جس کی وجہ سے یورپ اپنے مفادات میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ الحاد پھیلا رہا ہے، ارتداد پھیلا رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیروں کا مطالعہ کریں، تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کے خلاف نظریاتی جنگ لڑی، جس کو میں نے پچھلی بوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کے قرآن سن رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں ان کے قرآن سے مرغوب ہو رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے، اس کا حل نکالا جائے۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ کے سہ میں جا کے تلاوت کرتے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ مشورہ کرتے کہ ہم قرآن پاک نہیں سنیں گے، لیکن رات کو جب رات کے سناٹے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ الگ الگ کھڑے ہو کر قرآن سنتے، اور اتنا ان کو لطف آتا کہ وہ قرآن سے پیچھے نہ ہٹ سکتے۔ تو صبح جب وہ ملتے تو کہتے بھی ہاں بھئی آپ نے رات کیسی گزاری، دوسرا پوچھتا آپ نے رات کیسی گزاری، تو پھر وہ سچ بتاتے کہ ہم تو بھئی قرآن سننے میں مشغول ہو گئے۔ تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ آج بھی لوگ جب قرآن کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، قرآن کی حقانیت کی طرف آ رہے ہیں، تو کیسے ان کو مرغوب کیا جائے؟ تو سورہ لقمان کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لہو و لعب کی چیزیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لا علم لوگوں کو، نادان لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو وہ اسلام سے دور کر سکیں، غافل لوگوں کو اسلام سے وہ دور کر سکیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ وہاں شام سے قصے، کہانیاں اور لٹریچر لایا، اور پھر باقاعدہ عورتیں لائیں، رات کو محفلیں ہوتیں اور ان کا ڈانس ہوتا، وہ گانے گاتی، جس سے مسلمانوں کے بچے اور عورتیں اس محفل میں چلے جاتے اور قرآن سے دور ہو جاتے۔ تو یہ اس دور میں بھی پہلی نظریاتی جنگ یہ لڑی گئی، یہود و نصارہ نے یہ لڑی کہ ہم قرآن کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں۔ مشرکین مکہ نے لڑی، یہود و نصارہ نے لڑی، اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جو مسلمانوں کی توجہ قرآن سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف کر دیں۔ جیسے آج کے دور میں انٹرٹینمنٹ ہے، فلم انڈسٹریز ہیں، اور فلسفہ ہے، لٹریچر ہے، سیر و تفریح کے مقام، مواقع ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے مسلمان اس سے غافل ہو جاتے۔ کھیل کود ہے، کھیل کود کو بڑھا کے پیش کرنا ہے، یہ وہ تمام حربے ہیں جو اس دور میں بھی مشرکین مکہ، یہود و نصارہ نے استعمال کیے تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، اور آج کے دور میں بھی یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ دوسرا مشہور طریقہ جو اس دور کے اندر یہود و نصارہ نے استعمال کیا نظریاتی جنگ کے لیے، آج بھی یہود و نصارہ اسی طریقے کو استعمال کر رہے ہیں، صرف وسائل جدید کر دی ہیں۔ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو بھڑکایا جائے، یعنی کبھی فرقہ پرستی کو بڑھا دیں، کبھی لسانیت کی جنگ ہو، کبھی قومیت کی جنگ ہو، اور کبھی صوبوں کی آپس میں جنگ ہو۔ اور سب سے بڑی بات جو فرعون نے بھی طریقہ کار استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین کے اندر سرکش تھا، ظالم تھا، اور اس کی طرز حکومت یہ تھا کہ اس نے اپنی حکومت کو استحکام اس طریقے سے دیا ہوا تھا کہ اس نے مصر کے رہنے والوں، دیکھیں ایک ملک ہے، اس کے رہنے والے لوگ ہیں، عوام ہے، اور ان میں سے ایک کو اس نے اشرافیہ بنا دیا اور ایک کو مظلوم طبقہ پسا ہوا عوام بنا دیا۔
ایک کو بیوروکریٹس بنا دیا اور دوسرے کو عوام اور پسا ہوا طبقہ بنا دیا۔ وجعل اہلھا شیعا، اس نے اہل مصر کو گروہ گروہ کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو اس نے کمزور کر دی۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ جو کمزور طبقہ تھا ان کو اشرافیہ، بیوروکریٹس اور جو اس ملک کے اندر قطبی جو فرعون کی قوم تھی وہ لوگ اشرافیہ بنے اور وہ ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتے تھے تاکہ روز مرہ اپنے بیٹوں کے غم میں جئیں اور ان کا ڈر بڑھتا رہے۔ ڈر کی جنگ فرعون کرتا تھا، اختلافات پیدا کر دیے، اشرافیہ بنا دیے، جس طرح آج بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور دیگر بھی اسلامی ممالک کے اندر ہو رہا ہے۔ اور یہی طریقہ یہودیوں نے استعمال کیا کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات پیدا کیے جائیں۔ اور جب اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، قرآن کی تعلیمات کی برکت سے، جن کے درمیان جنگ تھی اور خانہ جنگی سالوں سے تھی، لیکن اسلام کے اندر آ کے ان کے درمیان بھائی چارہ ہو گیا، ان کے درمیان اخوت ہو گئی، ان کے درمیان دل لگی ہو گئی، تو یہ منافقین کو برداشت نہ ہوا، یہود و نصارہ کو برداشت نہ ہوا۔ ایک دن شاس بن قیس نامی ایک منافق، ایک یہودی سردار، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے اوس اور خزرج کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ مزاح کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو یہ برداشت نہ ہوا، اس کو غصہ آیا کہ مسلمان آپس میں اتفاق سے کیوں رہتے ہیں، اتحاد سے کیوں رہتے ہیں۔ تو اس نے ایک یہودی لڑکی کو بلایا اور اس لڑکی سے کہا کہ تو جا ان کے پاس اور ان کے پاس جا کر تو بیعاص نامی جو جنگ ہے اس کے اشعار پڑھ۔ عرب لوگ جب جنگ لڑتے تھے دوران جنگ وہ شاعری کرتے تھے، تو وہ لڑکی گئی اور اس نے وہ شاعری پڑھی تو دوبارہ اوس اور خزرج کی جو بجھی ہوئی آگ تھی وہ دوبارہ بھڑکنے لگی اور دوبارہ تلواریں نکل آئیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خطبہ دیا اور ان کے درمیان دوبارہ صلح کروائی اور دوبارہ اخوت اور دل لگی کا ایک ماحول پیدا کیا۔ تو یہ اختلافات کو پیدا کر دینا یہ بھی نظریاتی جنگ کا ایک اصول ہے جو اس دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے لڑا اور آج بھی تمام اسلامی ممالک کے اندر یہی طریقہ رائج ہے اور اسی طریقے سے وہ نظریاتی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہ بیدار ہوئے تو ہم نظریاتی جنگ میں اس طرح شکست کھائیں گے کہ اللہ نہ کرے آنے والی کئی نسلیں الحاد اور ارتداد کا شکار ہو جائیں گی۔ تیسرا مشہور طریقہ جو اس دور کے یہودیوں نے استعمال کیا اور آج کے دور کے بھی یہودی اور عیسائی اسی طریقہ کو استعمال کر رہے ہیں، یورپین کنٹریز اور مغربی ممالک اسی طریقہ کو استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ارتداد اور الحاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تیسرا طریقہ قرآن پاک نے ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے اندر، ان کے دین کے اندر، ان کے عقیدے اور ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور یہ شکوک و شبہات پڑھے لکھے طبقے سے پیدا کروائے جائیں، عام آدمی سے نہیں۔ عام آدمی اگر دین سے پھر جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو لوگ کہیں گے جی اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو عام آدمی ہے۔ تو وہ لوگ بڑے طبقے سے، پڑھے لکھے یہودی طبقے سے یہ کام کروایا کرتے تھے تاکہ جو نئے نئے اسلام کی طرف آنے والے لوگ ہیں جن کے ایمان ابھی اس بلندی پر نہیں پہنچے ان کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہنے لگی ایک جماعت اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک جماعت کہنے لگی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ جو ان ایمان والوں پر نازل ہوا، قرآن پر ایمان لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ۔ کس وقت؟ وجہ النہار، صبح صبح ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام ہو جائے تو تم اسلام سے پھر جانا، اسلام سے نکل جانا، تاکہ جو نئے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ سوچیں کہ دیکھو بھائی یہودیوں اور عیسائیوں کا پڑھا لکھا طبقہ، علماء کا طبقہ وہ اسلام کے اندر آیا اور واپس چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، ان کو اسلام کی حقانیت نظر نہیں آئی، اس لیے یہ واپس چلے گئے، لہٰذا وہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے وہ بھی واپس چلے جاتے۔
یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں اور پڑھے لکھے طبقے کے ذریعے کروانے ہیں۔ آج بھی ذہنی غلاموں کا ایک بڑا لشکر اساتذہ، فلاسفرز، ڈاکٹرز، بیوروکریٹس، اشرافیہ ان کی صورت میں موجود ہے، صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار ان کی صورت میں موجود ہے، جو مختلف وسائل کے ذریعے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے اندر اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور اسلام کا تعارف دہشت گرد، ظالمانہ نظام، رجعت پسند مذہب، انتہا پسند مذہب، پرانے دور کے لوگ اس طور پر اسلام کا تعارف کرواتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ فلاسفرز، وہ ڈاکٹرز، وہ اساتذہ مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن اس دور میں جس طرح یہودی اسلام نہیں لاتے تھے، صرف مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اسلام لاتے تھے، صبح کو ایمان لاتے تھے اور شام کو کفر اختیار کر لیتے تھے، اسی طرح آج بھی لوگ موجود ہیں جو اصل میں تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کی صف کے اندر رہ کر اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جدید نظریاتی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا 1250 میں فرانس کے بادشاہ لوئیس یہ منصورہ نامی جنگ میں مصر کے اندر اس نے مسلمانوں سے شکست کھائی اور فرانسیسی لشکر تباہ و برباد ہوا۔ یہ قید میں آیا، قید میں آنے کے بعد اس نے سوچ و بچار کی، تدبر کیا، غور و فکر کی جیل کے اندر کہ مسلمانوں کے پاس مادی وسائل کم ہیں، جنگی ہتھیار کم ہیں، عسکری طاقت کم ہے، پھر بھی یہ ایک عرصہ دراز سے ہمارے خلاف برسر میدان ہیں اور یہ ہمیں شکست دیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عسکری قوت موجود ہے، مادی قوت موجود ہے، پھر ہمیں شکست دیں۔ ان کے پاس نہ فوج ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، پھر بھی اچھا یہ کم بھی ہوتے ہیں میدان جنگ کے اندر، ہم ہزاروں میں ہوتے ہیں، یہ سو کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہم لاکھوں میں ہوتے ہیں، یہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، ہم کروڑوں میں ہوتے ہیں تو یہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو یہ ہم سے شکست کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا اس جیل کے اندر، بعد میں وہ ہرجانہ دے کے رہا ہوا اور اس نے اپنی یہ کارگزاری سنائی اور اس نے کہا کہ مسلمان مادی وسائل پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ شکست نہیں کھاتے۔ مسلمانوں کی فتح کا راز ان کے ایمان کے اندر، ان کے عقیدہ کے اندر، ان کے دین کے اندر مضمر ہے، وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بعض تو ایسے ہیں جو شہادت کے مقام تک پہنچ چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، کب ہماری باری آئے گی، کب ہم اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ وہ اپنی موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں، تو وہ ہم سے کیسے شکست کھائیں گے؟ وہ تو مادی وسائل پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ تو وہ بیر آیا اور اس نے اپنے علماء کے سامنے تقریر کی اور اپنے علماء کے سامنے اس نے ایک بات رکھی، بات میں بے آئینی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو شکست دو تو صرف اسلحہ کی جنگ پر اکتفا نہ کرنا، کیونکہ اس جنگ میں تم نے ان کے سامنے ہر دفعہ شکست کھائی ہے، تمہیں ان کے عقیدے کے خلاف لڑنا ہے، تمہیں ان کے دین کے خلاف لڑنا ہے، کیونکہ ان کی فاتحانہ قوت کا راز ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کے اندر مضمر ہے۔ یہ فرانسیسی صدر نے اپنے علماء اور اپنے سیاسی قائدین کے سامنے کہی اور اس کے بعد پھر یورپ کا رخ بدلا۔ اس کے بعد یورپ کے کلیساؤں میں، تعلیمی اداروں میں، سفارتی اداروں میں اور سیاسی اداروں میں مراکز قائم کیے گئے جو اسلامی فکر اور اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو سیکھیں اور ان پر تحقیق کریں۔ اول توجہ ان مراکز کے اندر یہ تھی کہ آپ اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کی بناوٹ پر آپ تحقیق کریں کہ یہ کیوں مسلمان اس قدر اپنے ایمان کے اندر پختہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی نئی نسل میں اپنی فکر، اپنی تہذیب اور اپنا تمدن اور اس کی تاثیر منتقل کرنے کا کام کرو، اس پر تحقیق کرو کہ ہم کیسے مسلمانوں کی نئی نسل کے اندر اپنی تہذیب داخل کر دیں گے، اپنی تعلیم داخل کر دیں گے، ان کو اپنے سے متاثر کر لیں گے۔ اس نظریاتی انقلاب کو برپا کرنے میں نمایاں کردار تعلیمی اداروں نے، سکول، کالجز اور یہ جو آج کے دور میں میڈیا کا ایک سیلاب ہے اور مغربی طور طریقے پر بچوں کی تربیت کرنا، اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا نظریاتی انقلاب برپا کر دیا اور یورپ کو نظریاتی جنگ کی فتح کے لیے تیار کر لیا۔
پھر یورپ کی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی جماعتیں، یہ اس کے اندر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ان تمام مراکز اور ان تمام جماعتوں اور ان تمام اداروں کی مسلسل کاوش اور مسلسل تحقیق کے بعد ایسی نسل تیار کر لی گئی جن کے نام تو اسلامی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے تمام شعبے، سیاسی، معاشرتی، نظریاتی، اخلاقی، یہ تمام پہلو مغربی طریقے کی ترجیحات اور تشریحات کی تصویر ہے۔ یعنی ان کو دیکھ کر آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا، اسلام یاد نہیں آئے گا، بلکہ مغرب یاد آئے گا۔ ہماری نئی نسل نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، ان کے نظریات کو اپنا لیا، ان کے طور طریقوں میں، ان کے اطوار میں مغرب کی جھلک نظر آتی ہے، اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اور یہ تمام چیزیں، نظریاتی جنگ جو یورپ لڑ رہا ہے اور جو انہوں نے مراکز کھولے تحقیق کی اسلام کے خلاف، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔